ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے گل افشاں قریشی ہیں، معلوم کرنا چاہتی ہیں کیا بنا کسی کا نام لیے اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ لوگ گناہ گار شریعت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے تعلق سے 2-3 سوال اور بھی ہیں جو عوام کے اندر زیادہ اس وقت بوال ان کا ہوا ہے، تو میں ان سب کو بھی انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد یہ کہ عوام کو اللہ تعالی ہدایت دے تو وہ سمجھ جائے گی، اور ورنہ یہ کہ جس کے دل پہ مہر لگ گئی وہ مہر لگ گئی، کیونکہ عوام کے اندر کچھ چیزوں کو لے کر کافی باتوں کو کنفیوژن ہے۔ حالانکہ میں نے تو کلیئر 2 ویڈیو میں کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر جو ہے غلط فہمی عام کی جا رہی ہے۔ پہلا تو اعتراض یہی ہے جو گل افشاں قریشی کی طرف سے آیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں پبلک کے اندر کھڑے ہو کے جی ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، تو کیا ایسا کہنے سے ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوگا؟ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے ہم نے نام نہیں لیا یا ہم نام نہیں لیتے، یہ کہاں سے چلا؟ شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ فلم انڈسٹری سے چلا ہے، یعنی آپ اس کو کہہ لیں گے سیلیبریٹی یا VIP لوگوں سے چلا ہے کہ نیوز کے اندر بغیر نام لیے اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں اور نام نہیں لیتے، تو یہ وہاں سے چلا ہے۔ اب وہی چیز، کیونکہ میں نے کہا تھا ممبئی کا ہوا پانی تھوڑا ایسا ہے، وہی چیز جو ہے نا سیلیبریٹی کو دیکھ کر سیکھ کر لوگوں کے اندر خود کو امیجنیشن آنے لگی کہ میں بھی ایک سیلیبریٹی ہوں، تو نام نہیں لیا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نام نہیں لیا۔ اب ایک چیز ٹھنڈے دماغ سے سوچے، جو عوام ہیں قیامت میں فیصلہ سیلیبریٹی کے کال پر ہوگا کہ جیسا وہ کہتے ہیں یا ان کا انداز ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا قبر کا، یا پھر قرآن حدیث کے مطابق ہوگا؟ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہوگا تو بغیر نام لیے بھی غیبت ہوتی ہے، بغیر نام لیے بھی چگلی ہوتی ہے، اور تانا زنی اشاروں سے بھی ہو سکتی، اسی طرح برائی بھی اشاروں سے ہو سکتی ہے۔ تو عوام کے اندر یہ درس دینا کہ میں نے نام نہیں لیا، یہ کم علمی ہے، اور عوام کیونکہ جانتی نہیں ہے تو وہ لوگ جلدی جھانسے میں بھی آتے ہیں کہ نام نہیں لیا تو مطلب کوئی حرج نہیں۔ اب نام نہیں لیا کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا نام نہ لے، لیکن جس مجمع میں بیان کیا جا رہا ہے وہ مجمع بالکل واضح طور سے سمجھ گیا کہ یہ بیان کرنے والا کس کا ذکر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہی حکم لگے گا جو نام لینے والے کا ہوگا۔ اب اس کو ایک آسان مثال میں اور سمجھے کہ رات کے 12 بجے ہیں اور ایک والد نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، 12 بجے کے جائے 5 لیٹر کی گیلن پانی کی باہر سے بھر کے لا۔ اب یہ لڑکا اٹھا اور پانی کی گیلن اٹھایا، کیونکہ یہ نیند میں تھا تو تھوڑا کلس گیا اور بولتا ہوا چلا گیا کہ بھیج دیتے ہیں رات کو 12 بجے، یہ ہے وہ ہے، ڈرامہ لگا رکھا ہے، جب دیکھو ان کی تو بس ایسی ہی چلتی رہتی ہے، سونے نہیں دیا۔ تو جب اس کا والد اسے بلائے گا تو بیٹا کیا کہا، کسے کہا، تو یہ بچہ کہے گا میں نے نام تھوڑی نہ لیا۔ تو کیا اس کا باپ اس کو چھوڑ دے گا یہ کہنے سے کہ نام تو نہیں لیا؟ ہاں بات صحیح ہے۔ تو کیا نام لیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس کے بارے میں وہ بچہ بولتا ہوا جا رہا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کیونکہ قرآن اور سنت سے خود تو دور ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، استنجا کرنے تک کے سنت طریقے نہیں آتے، اور عوام میں درس دیتے ہیں فلم انڈسٹری کا، VIP لوگوں کا، کہ ہم نے نام نہیں لیا، ہم نے نام لیا۔ نام نہ لیے بغیر بھی گناہ ہوتا ہے، یہ چیز آپ پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کو اور بے آسان سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ کچھ بھی منہ سے نہیں نکالتے کہ آپ کے 2 محافظ ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ بولتے ہو فرشتے تحریر کرتے ہیں۔ اب جب آپ کسی کو کیمرے میں آ کے بنا نام لیے بولو گے کہ اب مجھے غصہ مت دلا ورنہ ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، بیٹھ گیا کرسی لگا کے مفتی بن کے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا، یہ ہے وہ ہے، جب آپ یہ باتیں بولو گے تو فرشتے یہ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ اب جب لکھیں گے، قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے تو کیا آپ کہہ دو گے میں نے نام تو نہیں لیا؟ تو آپ نے اگر بظاہر نام نہیں لیا تو اللہ رسول کو خبر ہے کہ آپ نے دل میں کس کا ارادہ کیا، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ سارے گناہ جو ہے نا وہ مٹ جائیں گے، بندہ بنا نام لیے کر دے، سب کی غیبت چگلی تانا زنی کرے سب کے اوپر، بہتان لگائے سب کے اوپر، اور آخر میں کہہ دے میں نے نام نہیں لیا۔ تو یہ نام نہ لینا بچنے کی نشانی نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی ساودھان رہیں جو یہ کہتے ہیں جی نام نہیں لیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بغیر نام لیے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ قیامت میں ان الفاظوں کا کیا لکھا ہوگا نامہ اعمال میں؟ کچھ تو لکھا ہوگا، کچھ تو حساب کتاب دینا ہی ہوگا نا۔ جو بولا ہے وہ لکھ لیا گیا، اور جب لکھ لیا گیا فرشتے پیش کریں گے کہ آپ نے کہا تھا، تو یہ کہیں گے جی ہم نے نام نہیں لیا، تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟
تو ایسے تو نامہ عمل لکھنا ہی جو ہے نا فضول چلا جائے گا. پھر تو آپ ذرا غور کریں کہ بغیر نام لیے اس طریقے کا معاملہ غلط. دوسرا یہ کہ عوام سے بھی یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ میرے ہیٹرز کے خلاف ویڈیو بناؤ. آپ میرے ہیٹرز کے خلاف 2 منٹ کی ویڈیو ضرور بنانا, اس میں کچھ نہ کچھ ضرور بولنا. اب کیونکہ بیچارے جو عوام الناس ہے ان کو بھی قیامت کے دن پھنسا دیا گیا, اور خود تو ڈوبے ہوئے ہیں لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم, وہ والی بات ہے. جن لوگوں نے جذبات میں آ کے ویڈیو بنا تو دی نا کہ بھائی جو ان کے ہیٹر ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے, اپنی عقل چلا دی مشورہ, قیامت میں ان کو بھی اس بولنے کا حساب دینا ہی ہوگا. جب قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کسے کہا تھا تو یہ بتا نہیں پائیں گے. تو ایک شخص جس نے اپنی کم علمی سے خود بھی پھنسا اور لوگوں کو بھی پھنسا دیا, تو بیچارہ مجھے تو عوام پہ ترس آتا ہے کہ ان کو غریبوں کو معلوم کچھ بھی نہیں کہ ہوا کیا, کون ہیٹر ہے, کیا ہیٹر ہے, کس وجہ سے ہے, کیا ہے, اور ہیٹر ہے بھی یا نہیں. بس انہوں نے تو جذبات میں آ کے برا بھلا کہنا شروع کر دی, اور کس کو کہا یہ بھی ان کو نہیں معلوم. بس ویڈیو بنا کے بھیج دی, اور اصل میں غلطی تو کروانے والے کی ہے کیونکہ خود بھی گناہ کیا اور دوسروں سے گناہ کرنے کی بھی ترغیب دلائی. تو ایسے لوگ بھی قیامت میں حساب دیں گے, تو اس وقت معلوم چل جائے گا کہ بنا نام لیے گناہ نہیں ہوتا. دوسرا ہے کہ بہت سارے لوگ کمنٹس میں بھی بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایسی ویسی باتیں, اور کچھ برائیاں بھی کرتے ہیں. تو تحریر کرنے میں بھی گناہ ہی ہوگا. تو اگر آپ نے ایسا عوام نے لکھا ہے, وہ بھی قیامت میں حساب اس کا دے گی. آپ نے بھلے ہی کسی کا نام نہ ڈالا ہو لیکن حساب دینا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کی جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب کیمرے پہ آدمی بول رہا ہے کسی کے بارے میں بھی, اب ظاہر ہے کہ وہ نام نہیں لیتا تو کسی کی نیت تو کی ہوگی نا. ہوا کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ خالی پلی کہ میں تیری ٹانگ توڑ دوں گا, ایسا کر دوں گا. کس کو, کسی نہ کسی کو تو کہا ہوگا, تب اس کا نام سامنے اس وقت آ جائے گا. تو یہ وی آئی پی اور بالی ووڈ کا کلچر سائڈ میں رکھ کر قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی بتانی چاہیے. اتنے وی آئی پی ہو نہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہو کہ جی ہم نے نام نہیں لیا. نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. بندہ نام لے کے مخاطب کرے گا, جب آپ ای میل کا جواب نہیں دو گے, آپ کے بندے کال پہ بات نہیں کرائیں گے, تو نام ہی لے کر مخاطب کیا جائے گا. تو اس طریقے سے اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیو مان لو بھیج دی, اب ان کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے جوش جنون جذبے میں ویڈیو بھیج تو دی کسی کے خلاف, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہے, اور دوسری بات آپ کا مدعا بھی نہیں تھا بیچ میں بولنے کا جو آپ نے ویڈیو بنا کے بھیجی, تو ان کو کیا کرنا ہوگا. تو اگر ان کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو کہ بھائی ہم نے غلط کیا, کسی کے کہنے پہ بغیر نام لیے بھی ہم پہ گناہ ہوگا قیامت میں, تو ان کو چاہیے کہ اپنی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائیں اتنا پارٹ. تو ایڈمن سے ریکویسٹ کریں گے بھائی ہم نے ویڈیو بھیجی تھی, اس میں ہیٹرز کے بھی بارے میں کچھ ہم نے باتیں کر دی تھی. کوئی بھی ہیٹر ہو اگر وہ سنی مسلمان ہے تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی ہے, آپ میرا وہ پارٹ کاٹ دیں. تو آپ ایڈمن سے ریکویسٹ کر کے وہ پارٹ کاٹ سکتے ہیں اور کٹوا بھی سکتے ہیں. پھر بھی اگر ایڈمن نہیں کاٹتا تو آپ اس سے جو ہے وہ آزاد ہے, پھر آپ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہوگا. مگر یہ کہ یہ نہیں کہنا کہ آپ کے اوپر حساب بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آدمی جو کچھ منہ سے بولتا ہے سب لکھا جاتا ہے اور سب کا جو ہے وہ حساب ہوگا. اب اگر نام نہ لینے سے گناہ نہیں ہوگا, تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ غیبت تو اشاروں سے بھی غیبت ہو جاتی ہے, لکھ کر بھی غیبت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارے بزرگوں کا بھی معاملہ تھا. تو اس طرح سے کسی کا بارے میں انداز بیان کرنا کہ جس میں سننے والے کو معلوم ہی چل جائے کہ کس کا ذکر ہے, کہ وہ نام لینے کے حکم میں ہی آ جائے گا. دوسرا اس کے اندر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پبلک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے عیبوں کو کھولا, یہ کوئی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام جو ہے نا عیبوں کو چھپانے آتے تھے, اور امتی کیا کرتے ہیں کہ عیبوں کو کھولتے ہیں. جان میری, عیب میں اور جرم میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو قرآن حدیث کا بیسک علم بھی نہیں ہے اپنے عقیدوں کا, تو اس لیے آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. جو گناہ یعنی جو یہ ہوتا ہے عیب جو لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں, اس کو بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے. آپ فضیلت تو عیب کی بیان کر رہے ہیں, لیکن آپ نے جرم کیا ہے, اور عیب اور جرم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عوام میں عیب کا بیان کرنا اور جرم کا بیان کرنا دونوں مختلف ہیں. اگر بالفرض سے عیب بھی مانا جائے تو قرآن حدیث میں ایسے شخص کے عیب بیان کرنا کہ جس نے اپنا عیب اعلانیہ کھول دیا ہو گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا شراب پینا پورے زمانے میں مشہور ہے اور وہ اعلانیہ شراب پیتا ہے, تو اب کسی کو یہ بتانا کہ وہ شخص جو ہے نا شراب پیتا ہے, یہ اس کا عیب کھولنا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ خود بخود پبلک کے سامنے کھل چکا ہے. عیب کھولنا اسے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص چھپ کے شراب پیتا تھا, اس کی خبر عوام کو نہیں تھی, اب کسی نے کسی دوسری رنجش کی وجہ سے, کہ مثال کے طور پر سمجھے کسی شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا, تو نماز کی فرضیت کا انکار یا کسی ایسی چیز کا معنی چھوٹی موٹی کو اس نے گناہ کر دیا اور چھپ کے شراب بھی پیتا تھا. اب جب اس کا رد کیا جائے
تو اس کو اس گناہ کے ساتھ اس کا عیب بھی کھول دیا جائے کہ اس نے یہ ایسا غلط بتایا، یہ مسئلہ غلط بتایا، اور یہ تو شراب بھی پیتا ہے، اسے کہتے ہیں عیب کھولنا کہ جو پتہ نہیں تھا۔ ہاں جتنی چیز لوگوں میں اعلانیہ تم نے خود بتا دی ہے اس کو جو ہے عیب نہیں کہیں گے۔ تو عیب میں اور جرم میں فرق ہوتا ہے، آپ کے جو کھولے گئے وہ جرم کھولے گئے، عیب نہیں کھولے گئے۔ اس کو اور میں آسان سمجھاتا ہوں، اگر اس کو عیب کھولنا کہیں گے کہ شریعت کے خلاف آپ بات کر دو، حرام کو حلال کہہ دو، عقیدے غلط بیان کرو، اور اس کے بعد جب آپ کا رد ہو تو آپ کہو جی میرا عیب کھول دیے، میرا عیب کھول دیے، تو کل کو یہ بات تو قادیانی بھی کہہ دے گا کہ دیکھو جی میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں میں میرا رد کر دیا، میرے عیب کھول دیے، حضور تو عیب دبانے آئے تھے، میرے عیب کھول دیے۔ تو کیا نبوت کا دعویٰ کرنا، خلاف شریعت یہ بات کرنا، یہ اس کو عیب کہتے ہیں؟ یہ تو جرم ہوتا ہے۔ تو ایسے تو کل کو 24 نمبر والے تھانوی صاحب بھی یہ کہہ دیں گے جی میرے عیب کھول دیے، سب کے سامنے لا دیے۔ تو پبلک بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے، بڑی واہ واہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، عیب کھول دیے، عیب کھول دیے۔ وہ عیب نہیں ہوتے، وہ جرم ہوتے ہیں۔ عیب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا، کسی کا کوئی ایسا گناہ کا کام کہ جو چھپ کے کرتا ہے، لوگ اسے نہیں جانتے، یا چھپ کے کر لیتا ہے اور لوگ اسے نہیں جانتے، وہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے لانا اس کو عیب کہتے ہیں۔ اس کو نہیں کھولنا چاہیے، پردہ پوشی رکھنی چاہیے، اور وہ کری بھی گئی، کھولے بھی نہیں گئے، لیکن عوام میں غلط میسیج عام کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اصلاح کا یہ طریقہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، آپ کو ای میل کرے گا آپ کے غلط سوالوں پہ، اور میرے ای میل آپ پر پچھلے سال کے بھی آپ کے سر پر پینڈنگ ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو جب عوام میں آپ یہ بیان کریں نا کہ میرے عیب کھول دے گا، اس میں یہ بھی بتا دیا کریں کہ جب میری غلطی ہوتی ہے مجھے ای میل کیا جاتا ہے، میں جواب نہیں دیتا ای میل کا۔ جب میری ٹیم ممبر کو کال کی جاتی ہے تو میرے ٹیم ممبر میرا نمبر بھی نہیں دیتے، بات بھی نہیں کراتے، اور سکندر وارسی کی کمنٹس میں نے بلاک کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ۔ تو جب میں نے اپنی اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیے تو کوئی کیا کہے گا؟ ویڈیو ہی میں تو جواب دے گا۔ تو عوام کو کیونکہ گمراہ کیا جاتا ہے آدھی بات بتا کے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ بندے نے مجھے ای میل بھی کیا تھا اور میں جواب ای میل کے نہیں دیتا، اور آج بھی آپ نے کسی ای میل کا جواب نہیں دیا۔ اگر آپ ای میل کا جواب دیتے تو ویڈیو کی ضرورت کہاں آتی؟ تو ظاہر ہے اتنی صلاحیت کی جو عوام سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی ویڈیو نہیں بناتے، پہلے پیار سے بات کر لیتے۔ اگر آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں تو چلیں آپ کرا دیں پیار سے بات، جتنے ذمہ دار یا وکیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں بیچ میں کہ پہلے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ کو اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سب باتیں کرنے کے بعد ہی ویڈیو بنائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز غلط بیان کر دی ویڈیو کے اندر، مطلب کسی کو یہ عقیدہ بیان کر دیا جو وہابیوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اکیلے میں سمجھانا چاہیے تھا، اکیلے میں نہیں سمجھایا، ویڈیو بنا دی ہم نے، مثال کے طور پہ سمجھے کہ یہی ہم سے غلطی ہوئی کہ ویڈیو بنا دی۔ تو جب آپ کے سامنے غلط چیز آ گئی تو آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا طریقہ صحیح نہیں تھا، لیکن جو بات بتائی وہ صحیح تھی اور میری وہ غلطی تھی، میں اس چیز کو ہٹا لوں گا۔ تو کم سے کم اتنا تو ماننا ہی چاہیے تھا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، مثال کے طور پہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے مان لو 2 خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ 2 خدا ہیں، اب کسی نے میرے خلاف ویڈیو بنائی اور اس نے جو ہے نا بڑا میرے سختی کے ساتھ رد کیا کہ یہ بندہ بے وقوف ہے، 2 خدا بولتا ہے، ایسا ویسا، بہت گالی بہتان تانا زنی دی۔ اب جب مجھ تک اس کی خبر آ گئی تو مسئلہ بھی تو آیا ہی ہوگا کہ ہاں 2 خدا کا مسئلہ ہے، اس لیے بندہ بھڑکا۔ تو اب جب میں آؤں گا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے تو میں غلط کو غلط کہوں گا، لیکن حق کو مجھے قبول نہ ہوگا۔ میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جو مسئلہ سامنے آیا میرے منہ سے نکل گیا وہ غلطی تھی کہ میں نے 2 خدا بولے، وہ غلط تھا اور میں اسے رجوع کرتا ہوں، اور اب میرا عقیدہ وہی ہے کہ ایک ہی خدا ہوتا ہے اور یہ میری غلطی تھی، آپ لوگ اس غلطی پہ آگاہ ہوں۔ مگر جس نے مجھے سمجھایا ان کا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا، ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، آپ مجھے ای میل کر دیتے، کال کر دیتے میرے ٹیم ممبر کو تو صحیح رہتا۔ تو اس طرح سے بات کرنے میں ہمیں سمجھ میں آتی، مطلب حق کو تو پھر بھی قبول نہیں پڑتا کہ ہاں جو میں نے 2 خدا کہے وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ اتنا کہہ دیتے۔ مگر کیونکہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ پہلے کر لیا گیا تھا، ای میل بھی کر لیے گئے تھے، کال بھی کر لی گئی تھی، لیکن جب صورت سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد ہی جو ہے نا رد ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مانا جائے یہ بات کہ بھئی آپ نے جو چیز غلط بیان کر دی، آپ کی اصلاح کونے میں کر دی جاتی ہے، آپ کو یہ چیز کا برا لگا، چلے اعلانیہ بھی کر دی گئی، تو کیا وہ ویڈیو اعلانیہ بیان کرنے سے آپ نے ہٹا لی؟ آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں ہٹائی، صرف آپ نے 2 ویڈیو پرائیویٹ کر دیں، اور 1 ویڈیو تو آپ نے ذلت اٹھانے کے بعد پرائیویٹ کری ہے، میں بتاؤں گا آپ نے کیسے ذلت اٹھائی۔ دوسری آپ نے حافظ احسان قادری صاحب کے کہنے پہ پرائیویٹ کری، حالانکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ حدیث غلط ہے۔ تو جب بندے کو غلطی بھی پتہ چل جائے اس کے بعد وہ اس کو تب بھی نہ ہٹائے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جرم کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔
جب کوئی شخص جرم پہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کا رد ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ڈاکٹر طاہر القادری لے لیں، اشرف علی تھانوی لے لیں کہ ان کی اصلاح تو کر دی گئی تھی مگر جرم پر یہ لوگ ڈٹ گئے تھے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے عیب تھے، تو عیب میں اور جرم میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو عوام کو آپ دونوں چیزیں واضح کریں، جو میرے عیب نہیں تھے وہ جرم تھا۔ اور یہ کہ عوام میں بتا دیا کریں کہ میں جو ہے نا اصلاح قبول نہیں کرتا ہوں پرائیویٹ میں، اس لیے لوگوں کو اعلانیہ آنا پڑتا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، کرونا وائرس کے تعلق سے ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر غلط لاہور شریف پڑھ دی گئی تھی وظیفے کے طور پہ، اسے بتایا گیا۔ وہ ویڈیو جیسے ہی 5 یا 6 بجے کے ٹائم پبلشڈ ہوئی تھی تو میرے پاس ان کے ٹیم ممبر کا ایک نمبر تھا SMRQ کا، تو میں نے ان کو کال کر کے یہ بات بولی کہ اس میں لاہور شریف غلط پڑھی گئی ہے اور عوام اگر یہی وظیفہ کرے گی تو کیا اس کا فائدہ ملے گا؟ یعنی 8 یا 9 کے قریب رات کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں، دوبارہ سے ویڈیو جو ہے نا صحیح لاہور شریف پڑھ کے اپلوڈ کرا لیں، اور ابھی اس مسئلے کو زیادہ یعنی بحث بازی میں الجھائے نہیں، فی الحال آپ اتنا کر لیں، باقی چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی۔ تو ان تک میں نے بات پہنچا دی تھی، تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نمبر دے دو تو میں بات کر لوں۔ ان کے ٹیم ممبر نے نمبر دینے سے منع کر دیا، اور میں نے کیونکہ خبر پہنچا دی کہ بھئی اب یہ ان تک پہنچا دو کہ اس میں لاہور غلط ہے، تو ان کا فرض تھا اسی وقت پہنچا کے ویڈیو پرائیویٹ کر دے۔ اب خبر پہنچنے کے بعد بھی وہ ویڈیو پرائیویٹ نہیں ہے، وہ غلط وظیفہ چل رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کل کو سورہ اخلاص غلط پڑھ دے، الٹی پڑھ دے، اور اس کو بتا بھی دیا جائے بھائی الٹی ہے اس کو سیدھی کر لو، اور وہ سیدھی نہ کرے تو کیا کرا جائے گا؟ اور نمبر پہ وہ بندہ سامنے والا جس نے غلط پڑھی کوئی بات بھی نہ کر سکے، ٹیم ممبر کو بتائیں 8 بجے تو صبح تک ویڈیو وہ چلتی رہی۔ جب میں نے دیکھا کہ بھائی میں نے پرائیویٹ میں اصلاح کر دی، کوئی صورت نہیں نکلی، تو 8 بجے صبح مجھے لائیو مجبوری میں آنا پڑا۔ آپ نے دیکھا تو میں نے پھر عوام کو بتایا کہ بھائی فلاں چینل پہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے۔ تو اتنا ہی میں نے کہا، رد کسی کا میں نے نہیں کہا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ ویڈیو ہٹنی چاہیے کیونکہ اس میں غلط پڑھی گئی ہے۔ تو اگر آپ پیار سے اصلاح قبول کرنے والے ہوتے تو رات کو اس ویڈیو کو پرائیویٹ کرتے، یعنی آپ عبارت بھی غلط پڑھ رہے ہو، اس کو بھی آپ اپنا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ جی ٹھیک ہے۔ اگر مانا جائے آپ رات کو سو گئے تھے یا کوئی ایسی بات ہو گئی تھی تو صبح فجر میں آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن 8 بجے تک میں نے انتظار کرا، اس کے بعد میں نے لائیو آ کے بتایا کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو اس کے بعد بھی وہ ویڈیو ہٹائی نہیں گئی، اور وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لاہور شریف صحیح لکھ دی گئی کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ویڈیو میں پڑھی وہ غلط ہے، صحیح یہ ہے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو لکھی گئی وہ بھی غلط تھی۔ تو پھر میں نے یہ دوبارہ کہا کہ بھائی ویڈیو ہی ہٹا لو، یہ لکھ دی جو آپ نے یہ بھی غلط ہے۔ تب پبلک نے جا کر ان کی ویڈیو پر بولنا شروع کیا، تب جا کر وہ ویڈیو پرائیویٹ ہوئی۔ اب مجھے بتائیں اس کو عیب کھولنا کہیں گے یا خود کو ذلت پہ پیش کرنا کہیں گے؟ عیب تو وہ ہوتا کہ آپ نے کسی کونے میں غلط پڑھی ہوتی اور میں نے پبلک کو بتائی ہوتی کہ آپ نے غلط پڑھا، آپ نے تو علی اعلان غلط پڑھا، پھر آپ کو میں نے پرسنل کال بھی کر دی، اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ جب پبلک نے آپ کو بات کہی، الٹا سیدھا بولنا شروع کیا کہ بھائی جا کے پہلے قاعدہ پڑھ لے، مدنی قاعدہ، تب جا کے ویڈیو بنائی، ہو لاہور غلط پڑھ رہا ہے تجھے آتا کچھ نہیں، تو یہ پبلک نے جب آپ کو ذلیل کیا اس کے بعد آپ نے ویڈیو ہٹائی، تو خود بھی غور کرنا چاہیے کبھی کہ جو بندہ پیش کر رہا ہے عوام کے سامنے کہ جی مجھے ذلیل کیا گیا، میرے عیب کھولے گئے، یہ کیا گیا یہ بندہ خود ہوا۔ اگر خود نہیں ہونے کا شوق تھا وہ ویڈیو کے آسانی سے ہٹ نہیں جاتی، تو پبلک کے کمنٹس کے بعد وہ ویڈیو کیوں ہٹی؟ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے نا وہ اصلاح قبول نہیں کرتا۔ یہ توبہ رجوع ہو جانے کے بعد یہ سب صرف انہی باتوں کے لیے ہوگی جو ابھی پیش آئی ہیں۔ ان فیوچر اگر ایسا ہوتا ہے کہ پھر ویڈیو کے اندر کوئی ایسی غلط مسائل یا خرافات یا غلط عقیدہ سامنے آتا ہے تو ہم پھر وہی کام کریں گے، آپ کو ای میل میں پہلے سمجھائیں گے، اکیلے میں بتانے کی کوشش کریں گے، آگاہ کریں گے، اور اگر وہ آگاہ کا کوئی رزلٹ نہیں نکل کے آیا تو پھر دوبارہ آپ کے بارے میں ویڈیو بنا کے عوام کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے، اور یہ جو ہے پھر آپ اس میں یہ نہیں کہنا جی ایک توبہ تو میں نے کر لی تھی اب اگلے سال بنانی میں آئیں گے تو پھر کروں گا۔ تو یہ جو توبہ ہوگی لائف ٹائم ویلیڈیٹی کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب تو 28 دن کر دیا، موبائل کی بھی کوئی لائف ٹائم نہیں ہے، تو آپ کی توبہ صرف یہیں تک رہے گی۔ ان فیوچر کوئی غلط بات سامنے آئے گی تو آپ کو غلط بات سے پھر دوبارہ بھی توبہ کرنی ہوگی۔ یعنی اگر فیوچر میں ایسا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ یہ بھی دلیل نہ بنائیں، کیونکہ آپ بہت عقل کی دلیلیں زیادہ چلاتے ہیں، تو وہاں یہ نہ بتائیں جی ایک میں نے کر تو لی تھی توبہ، اس میں ساری کر لی تھی میں نے، قیامت تک کی جتنی غلطیاں کروں گا، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ باقی یہ کہ علماء اکرام یہ بہت ذمہ دار لوگ ابھی اس بارے میں کلام کرنے سے اس لیے بچ رہے ہیں، غالباً ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بچوں کی لڑائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں، میں نے کسی بھی ویڈیو کے اندر کسی شخص کو ایسی کوئی چھپی ہوئی عیب اس کے ظاہر نہیں کی، جو کچھ کہا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرنے کے بارے میں ہی کہا، جو لوگوں نے عقیدے غلط بیان کیے، اور یہ سارے معاملے علی اعلان ہوئے، اور جب تنہائی میں اصلاح کی
कोशिश की गई, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो गलत चीज़ों से आवाम को मैंने आगाह करा। ये कोई मेरा ज़ाती मसला, मेरी ज़ाती हार जीत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी आप लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही है और कलाम करने से बचते हैं, तो हो सकता है आपकी हिकमत हो, आप इस बारे में गौर कर रहे हों। बेशक बड़ों की हिकमत होती है तो वो भी मंजूर है, लेकिन ये बात तो तय है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये फितना फिर सर उठाएगा अगर इस पे लगाम ना लगाई गई। तो उलमा अहले सुन्नत भी इस तरीके के यूट्यूब चैनल के जो आवाम के अंदर कुछ भी गलत नज़रिया अकायद पेश कर देते हैं, तो उनसे थोड़ी आप लोग उनको हुक्म भी दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप रिक्वेस्ट करें छोटे यूट्यूबर से। मुझ समेत सबको आप हुक्म भी देंगे भाई आप ये ना बोला करें चैनलों पे, ये बोला करें और इस तरीके से काम करें, तो वो बेहतर रहेगा। वरना इस किस्म के फितने कल फिर उठेंगे तो उस वक्त बाज़ लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मैं ठीक कहता था कि आवाम में वाकई ये फितना ही है। इस तरीके के चैनल जो मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ नज़रिया लोगों को पेश करते हैं, सुलह कुल्लियत वाला दर्स देते हैं, वहाबी और सुन्नियों का मेल जोल वाले दर्स देते हैं, गलत नज़रिया और अक़ीदा पेश करते हैं, तो कल को ये फितने आवाम के लिए ज़रूर पैदा होंगे। ठीक है, आप आज गौर फिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा मेरा ज़ाती मसला है, जीत हार, मेरी ज़ाती जीत हार है, जबकि ये शरीयत की बात है। ये ठीक है कि गर्दिश हालात के सबब दिल भी मेरा तबाह है, हालत भी पस्त है, तुम सोचते बहुत हो, ज़रा ये भी सोचना मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। पत्थर में असल लाले पुरन